صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، یہ بہترین ایسا یعنی پیروی کا نمونہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے، اسوہ قرار دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کے صدقے اب جو بھی ولی غوث ابدال قطب جو بھی جس کو مقام ملنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ایمان لائے بغیر تو نہیں مل سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اپنانے سے کوئی کہے کہ میں ولایت کا مقام پالوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہدایت کا رستہ دکھانے والی ذات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو ان کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے ہی خدا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آدمی مقبول نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ نماز، روزہ، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اور جو احکامات ہمیں تعلیم فرمائے یہ ہماری اصلاح کے لیے، ان کے مطابق جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت وسیع موضوع ہے یہ ولایت کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس پہ کمپلیٹ گفتگو تو نہیں ہو پائے گی، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے۔ ابھی کئی سوالات ہیں، یعنی ولایت اور کرامت پر بھی لوگ کلام کرتے ہیں کہ جو اولیاء کرام ہیں ان سے کرامت کا ظہور ہونا چاہیے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، بعض اوقات کبھی کبھی امام صاحب فرض نماز میں صبح کے بعد دعا مانگتے ہیں، یہ جائز ہے؟ برائے مہربانی اس سوال کا جواب لازمی دیں۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ محمد شہزاد اطاری ضیا کوٹ سے عرض کر رہا ہوں، اس کرنی تھی کہ کچھ تبرک سے مراد یعنی تبرکات، ایک ہوتا ہے تبرک کھانے کے حوالے سے یا پیر و مرشد سے کوئی ایسی چیز ملے، اور ایک ہوتا ہے تبرکات جو بزرگان دین سے منسوب ہے۔ اب یہ حکم ارشاد فرمائیے کہ ان کی تصاویر بھی تبرک کہلائیں گی، ایک تو یہ بات، اور دوسری یہ بات عرض کرنی تھی کہ ایسے اولیاء اللہ کے مزارات کی چادر مبارک کے بھی بعض دفعہ ٹکڑے پاس ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کے بھی پاس ہوتے ہیں، تو ایسے تبرکات کو پانی میں ڈال کر بھی پیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ صبح دعا کے حوالے سے دی ایک کال۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب دعا کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم بھی ہے نا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا گیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب پکارنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، یعنی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے والے کے بارے میں کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ اس ٹائم مانگنی ہے اور اس ٹائم نہیں مانگنی۔ دعا مانگنے کے تمام اوقات دعا مانگنے کے ہیں، کسی وقت کی حد بندی نہیں ہے۔ البتہ بعض اوقات ایسے ہیں کہ جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن دعا مانگنے پر کوئی حد بندی نہیں ہے۔ امام صاحب دعا نماز سے پہلے مانگیں، بعد میں مانگیں، خود نماز کے اندر بھی دعا مانگی ہی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دعا فرض نماز کے بعد مانگنا یہ احادیث سے ثابت ہے۔ تو اس لیے امام صاحب جو دعا فجر کے بعد کر رہے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ سنت کا اتباع ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن دعا کے لیے کوئی مطلب وقت خاص تو نہیں ہے کہ اسی وقت دعا ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی؟ ایسا نہیں ہے۔ دعا جب چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جا سکتی ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے نا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اب جب بھی وہ دعا کرے، اب وہ چاہے فجر سے پہلے کرے، فجر کے فرض کی ادائیگی کے بعد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ تبرکات کے حوالے سے ایک تفصیلی سوال تھا، وہ آپ نے بھی سماعت فرمایا۔ اب اس کے اندر سوال میں جو ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ ان کا ایک سوال کا جز تھا کہ اولیاء اللہ کی تصاویر بھی کیا تبرک ہیں؟ جی، تو دیکھیں تصاویر چاہے کسی ولی کی ہو یا کسی نبی کی، کسی نے فرضی بنا لی ہو، تو تصویر تبرک نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، چاہے نبی کی تصویر کوئی مفروضی طور پہ بنا لے یا کسی ولی کی بنا لے، یا ایک تو مفروضی تصویریں ہوتی ہیں، فرضی تصاویر، ایک ذہن میں آیا کہ اس طرح ہوں گے، بزرگ چہرہ ایسا ہوگا، اور بعض ایسی ہوتی ہیں ریئل، جیسے حالیہ زمانے میں کوئی اللہ کے ولی ہیں، کوئی ان کی تصویر کھینچ لیتا ہے اور ان کی تصویر کو اپنے پاس رکھتا ہے، بطور تبرک رکھتا ہے، تو تصاویر قابل تبرک چیز نہیں ہیں۔ ان کو قابل تبرک سمجھنا بھی غلط ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے
تو بت پرستی کی جو ابتدا ہے صحیح، اس کی اصل تصویر ہے کہ اللہ جو مشہور بت جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، ود اور یسوع یعوق وغیرہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے تھے. جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد لوگوں کو ان کی یادیں آتی تھیں. ٹھیک. تو بعد والوں نے کچھ مورتیاں بنائیں انہی کی ہم شکل. صحیح. وہ ان کو دیکھ کے تھوڑا سا ان کو دل بہل جاتا تھا کہ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے ایسے تھے. صحیح. ان کے گزرنے کے بعد ان کی آنے والی نسلوں کو شیطان نے اس انداز میں بہکایا کہ تمہارے آبا و اجداد ان تصاویر کی، ان مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، ان سے مانگا کرتے تھے. تو اس طرح پھر یہ بت پرستی کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو تصاویر کی تعظیم کرنا جائز نہیں ہے. تبرک بنانے، کسی بھی شے کو تبرک جب سمجھا جاتا ہے نا، بابرکت سمجھا جاتا ہے، تو اس کے لیے تعظیم ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور تصویر لائق تعظیم نہیں ہے، بلکہ تصویر ایسی چیز ہے کہ جس کے جہاں پہ تعظیم ہو رہی ہو وہاں اللہ تعالی کی رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے. تو اس لیے تصویر کی تعظیم نہیں کر سکتے، اس کو بطور تبرک نہیں رکھ سکتے. ٹھیک. ولایت سے متعلق موضوع چل رہا ہے، آئیے مزید میں مفتی صاحب سے اس حوالے سے سوال عرض کروں گا. حضور ارشاد فرمائے کہ ولی اور علم ان دونوں کا آپس میں، ولی جاہل شخص نہیں بن سکتا. اچھا. یہ صوفیہ کرام جو اولیاء کرام کا ایک طبقہ ہے، تو وہ واضح طور پہ یہ فرماتے ہیں کہ ولی جو ہے نا وہ عالم ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ واضح طور پہ فرماتے ہیں متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جاہل شخص کو اپنا ولی نہیں بنایا. صحیح. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس اوقات ایک آدمی ہوتا ہے کہ اس نے نہ مدرسے میں پڑھا ہوتا ہے، صحیح، لیکن وہ تقوی، پرہیزگاری اور اس کے اعمال، اتباع سنت، وہ جذبے اس کے اندر ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ ولی بھی ہوتا ہے. صحیح. وہ واقعتاً ولی ہوتا ہے. تو حالانکہ اسے مدرسے سے نہیں پڑھا ہوتا، تو کیا پھر بھی وہ ولی ہو سکتا ہے؟ تو ولایت کے لیے کسی مدرسے یا دینی ادارے کا فارغ التحصیل ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولی کا عالم ہونا ضروری ہے. صحیح ہے. لیکن اس کے عالم ہونے کے لیے سند یافتہ عالم ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو بھی ولی بناتا ہے یا تو وہ پہلے سے اہل علم ہستیاں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اسی طرح ہمارے پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر نورانی کی ہستی ہے. آپ نے بھی علم دین حاصل کیا، پڑھتے پڑھتے مقام ولایت تو آپ کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا تھا. لیکن ایک ذریعہ یعنی علم دین سے انہوں نے کبھی کنارہ کشی نہیں کی. وہ علم دین ہی کے ماحول میں پلے بڑھے اور تقوی پرہیزگاری ان کا شعار بنا. ٹھیک ہے. اور مقام ولایت ان کو نصیب ہوا. اور ایک وہ ولی ہوتا ہے جو سابقہ زندگی پہ اگر اس کی نظر ڈالتے ہیں تو وہ کوئی خاص نہیں تھا. صحیح. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام ولایت عطا فرمایا تو وہ جو ساری جہالتیں تھیں سابقہ زندگی کی، وہ جہالتیں دور فرما دی. معرفت، علم، عرفان اس کو نصیب فرمایا. جتنا ولایت کے لیے علم ضروری ہوتا ہے وہ سارا علم اس کو اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب کے علاوہ ویسے ہی عطا فرما دیتا ہے جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے. کہ یہ خاص ایک ایسا علم ہوتا ہے جو مدرسے میں پڑھ کر حاصل نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اسباب کے علاوہ ویسے ہی اپنے طور پر علم کے دروازے ان کے لیے منکشف فرما دیتا ہے. پھر جب علم عطا ہو جاتا ہے پھر اس کو اپنا ولی بنا دیتا ہے. ایسے کثیر واقعات ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا اور عام طور پہ یہ انہی واقعات کے بعد ہم سنتے ہیں. جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج 11ویں شب پاک و ہند میں ہے الحمدللہ. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کے گھر پہ ایک چور آتا ہے. اب چوری کے لیے وہ جو بھی چور کیا اس میں کیا لینا ہے، کوئی روپے، پیسے، دراہم، دینار جو کچھ وہ اس حساب سے آیا تھا، لیکن اس کو ایسی کوئی چیز چوری کرنے کے لیے ملی نہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خبر دی جاتی ہے کہ فلاں مقام کے جو قطب تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے. اب کوئی قطب چاہیے اور مقام قطبیت یہ غوث پاک کے در سے تقسیم ہوتی ہے. فرمایا وہ جو فلاں جگہ پہ ایک آدمی چھپا ہوا ہے اس کو لے آؤ، وہ قطب ہے. اب اس پہ ایسی نظر ڈالی کہ وہ چور، اب چور علم دین ہو اور تقوی پرہیزگاری ہو تو چوری کیوں کرے؟
تو عام طور پہ یہ طبقہ جو چور ڈاکو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو علم دین سے دور ہوتا ہے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جو نظر ڈالنی تھی ڈالی، اور اس کو معرفت کے وہ راستے طے کروا دیے جو ایک ولی کے لیے ضروری ہیں، اور مقام ولایت میں بھی قطب یہ ایک درجہ ہے، ٹھیک، اس کو وہ ساری توفیقیں ملی توبہ کی اور ساری معاملات، وہ قطب بن گیا۔ صحیح۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ولی بناتا ہے اسے علم بھی، اسے علم سے نواز دیتا ہے۔ سبحان۔ اچھا، ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمائے، یہ تو بات واضح ہو گئی کہ جاہل جو ہوتا ہے، جس کے پاس علم دین نہ ہو تو وہ ولی نہیں بنتا، لیکن ہمارے یہاں ایک بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جسے ہم ولایت کا، یعنی ہمارے نزدیک جو ولی ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بھئی اللہ کا ولی ہے، تو پھر ہم ٹو میں بھی پڑ جاتے ہیں کہ یار کوئی کرامت کا ظہور ہونا چاہیے، کوئی کرامت بھی تو پتہ چلے کہ حضرت کے اندر کیا کیا کرامتیں ہیں، کرامت نظر نہیں آئی تو پھر کہتے ہیں یار یہ مطلب ولی نہیں ہے۔ تو کیا ولایت اور کرامت کا بھی آپس میں کوئی ہے تعلق؟ دیکھیں، ولی ہونے کے لیے کرامت کوئی لازمی حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کرام سے کرامت ظاہر فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، ان سے کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے، صحیح، لیکن ولی ہونے کے لیے کرامت ہونا، کرامت کا دکھانا یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ ٹھیک، بغیر کرامت کا اظہار کیے بھی وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ صحیح، اس طرح ایک بزرگ کے بارگاہ میں ایک آدمی ایک عرصے دراز تک خدمت میں رہا صحیح، اور بالآخر جانے لگا۔ کیوں جا رہے ہو؟ حضرت میں آیا تھا کہ آپ ایک اللہ کے ولی ہیں، آپ کی کرامتیں اور یہ ساری چیزیں، صحیح، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ تو نے فرمایا تم نے میرے شب و روز کے اعمال افعال دیکھے، ہاں دیکھیں، ان میں کوئی کام میں نے شریعت کے خلاف کیا؟ جی جی، نہیں کیا۔ تو اس طرح وہ بتاتے رہے، میں نے یہ گناہ کیا، نہیں کیا، میں نے کوئی فرض چھوڑا، نہیں چھوڑا، تو میرے اندر کوئی ایسا کام بتاؤ جو گناہ ہو، صحیح، نہیں ہے۔ تو یہ چیز کلیئر فرمائی کہ ولی ہونے کے لیے صاحب کرامت ہونا کچھ ضروری نہیں ہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، یہ علماء صوفیہ کا ہی مقولہ ہے کہ نیکی پر استقامت، طاعت پرہیزگاری پر استقامت، گناہوں سے بچنے پر استقامت یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے صاحب کرامت ہونا یہ ایک ولی کے لیے لازمی جز نہیں ہے، البتہ صاحب کرامت وہی ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ظاہر اولیاء کرام کی مختلف اقسام ہیں نا، جی، تو اللہ تعالیٰ جسے اپنا ولی بناتا ہے بے شمار برکت فضائل بھی عطا فرماتا ہے، تو ایک تو کرامت کا آپ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ کوئی لازمی جز نہیں ہے ولایت کے ساتھ۔ اچھا، بعد وصال بھی کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہو بعد وصال اس سے مطلب کرامتوں کا ظہور ہو، یا اس طرح کی کوئی صورت؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں وہ بعد وصال بھی کرامتیں دکھاتے رہتے ہیں۔ اچھا، تو کرامت کا معنی کیا ہے، صحیح، یہ اگر واضح ہو جائے تو کرامت اس خرق عادت، اس خلاف عادت کام کو کہا جاتا ہے جو عام طور پہ مطلب عادت کے اندر ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن کسی اللہ کے ولی سے صادر ہو جائے، سبحان اللہ، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آدمی کا ہوا میں اڑنا، صحیح، آدمی ہم نہیں اڑ سکتے، صحیح، یہ عادت کے خلاف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی اگر ہوا میں اڑتا ہے تو یہ ان کی کرامت ہے۔ صحیح، اسی طرح چپل ہم ہوا میں پھینک دیں تھوڑی دیر میں وہ نیچے آ جاتی ہے، صحیح، وہ اڑتی نہیں ہے جب تک اس میں ہماری پھینکنے کی طاقت ہوتی ہے، وہ اوپر جا رہی ہوتی ہے، اس کے بعد جب ہماری پاور ختم ہو جاتی ہے پھر وہ نیچے آ جاتی ہے۔ صحیح، لیکن اولیاء کرام کی کرامات میں سے کہ انہوں نے بہت سارے ایسے جادوگروں کو جو الٹے سیدھے شوبدے دکھا رہے تھے، صحیح، انہوں نے اپنی نالین شریف اس کی طرف اڑائی، اب وہ نالین شریف اس کے ساتھ ساتھ اڑ رہی ہے، سبحان اللہ، یہ ان کی کرامت ہے۔ تو یہ خرق عادت کام، خلاف عادت کام جو اللہ کے ولی سے صادر ہوتا ہے وہ کرامت ہے۔ وہ کرامت جو ہے وہ بعد وصال بھی، اولیاء کرام کے انتقال کے بعد بھی کرامتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ تو جیسے بہت سارے اولیاء کرام ان کے اجسام صحیح، منتقل ہونے کا معاملہ ہوا تو کسی بھی آدمی کا قبر میں جب اس کو رکھ دیا جائے، سال ہر سال گزر جائیں، صحیح، اس کے بعد اس کی قبر کو ایک کھولا جائے تو بسا اوقات کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو نارملی کسی بھی آدمی کا یہ معاملہ ہے، صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے اجسام اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی حالیہ 2-3 ہفتے قبل جو مدنی مذاکرے میں ایک بزرگ کا دکھایا گیا ہے، تو 150 سال بعد ان کے جسم کو منتقل کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو جسم سلامت،
کفن سلامت. سبحان اللہ. تو یہ ان بزرگ کی کرامت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں پر ظاہر فرمائی کہ عام طور پہ اتنے عرصے کے بعد آدمی کا جسم سلامت کفن سلامت رہے یہ بعید ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کرامت عطا فرماتا ہے. کرامت کا معنی چاہے وہ از خود اس کا اظہار فرمائیں صحیح، چاہے ان سے صادر ہو جائیں بے ساختہ. صحیح. تو دونوں طرح کی صورت ہیں. اور کرامت میں سے ایک صورت یہ ہے کہ بعد وصال بھی یہ اولیاء کرام اپنے چاہنے والے عقیدت مندوں کی مدد فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے بھی کثیر واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ بعد وصال بزرگان دین مدد فرما رہے ہوتے ہیں. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، ابھی مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے ولایت کے حوالے سے بھی کرامت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ مطلب کرامت کسے کہتے ہیں، اور اولیاء کرام کے ساتھ کرامت کا جو معاملہ ہے یہ کچھ لازمی جز نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ اگر ان سے اس چیز کا ظہور ہو جائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ بعض اوقات ایک ایسا شخص کہ جو بظاہر ہم دیکھتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، لیکن اس سے بھی بعض اوقات کوئی ایسی بات صادر ہو جاتی ہے جو ہماری عقل میں نہیں آتی اور ہم ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو اس کی کرامت ہے. تو آئیے مفتی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جو بے نمازی ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھتا، ہنس ہنس کر گناہ کر رہا ہے، اس سے بھی بعض اوقات اس طرح کی کوئی بات صادر ہو جاتی ہے اور پھر سامنے والا یہ کہتا ہے یہ تو بڑا پوچھا ہوا ہے، تو کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، جو شخص فاسق ہو، گناہ گار ہو، شریعت مطہرہ پہ عمل نہیں کرتا ہو، ٹھیک، تو بس اوقات اس طرح کی چیزیں ان سے بھی صادر ہو جاتی ہیں جو خلاف عقل ہوتی ہیں، عقل میں نہیں آتی. عام طور پہ وہ اس طرح کے کام نہیں ہوتے جو عادتاً ہو رہے ہوتے ہیں، خلاف عادت ان سے کوئی کام سرزد ہوتا ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ کرامت ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اصل ہے کرامت جو ہے نا وہ ولی سے صادر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ولی فاسق آدمی نہیں ہوتا، جاہل آدمی ولی نہیں بن سکتا. تو اب ایسے آدمی سے بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی صادر ہوتی ہیں. تو بلکہ صرف مسلمان گناہ گار فاسق ہی نہیں، کافروں سے بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں سرزد ہو رہی ہوتی ہیں. وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ سب ہیں استدراج، صحیح، جو جادو کی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا کرامت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس طرح کی انہونی چیزیں ان سے سرزد ہونے لگیں، خلاف عادت وہ کام لوگوں کے سامنے کر رہے ہوں، صحیح، تو یہ کوئی ان سے عقیدت کا اظہار کرنے کا ایک ذریعہ لوگ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ غلط چیز ہے. تو ایک آدمی نمازی نہیں، پرہیزگار نہیں، شریعت پہ عمل نہیں کرتا، اس سے اگر کوئی ایسی چیز سرزد ہو رہی ہے تو اس کا معتقد ہو جانا اور اس کو اللہ کا ولی سمجھنا، ولایت کا تاج اس کو پہنا دینا اور اس کے اچھے برے ہر طرح کے کام کو بس اوکے بھائی یہ کر رہے ہیں نا، کوئی نہ کوئی ہوگا، یہ پہنچے ہوئے، ان کو اجازت ہوگی نماز نہ پڑھنے کی، یہ روزے نہیں رکھتے تو یہ ان کو اجازت ہوگی، نماز نہیں پڑھ رہے تو مکے شریف میں نماز پڑھتے ہوں گے، تو مدینہ میں نماز پڑھتے ہوں گے. عام طور پہ اس طرح کے آدمی جو نماز بھی نہیں پڑھ رہے اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بھی کیا ہوا ہوتا ہے، شریعت پہ عمل بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور ایک طبقہ ان کا عقیدت مند ہوتا ہے، تو بس اوقات اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ حضرت نماز تو مدینے میں پڑھتے ہیں، کھانا یہیں کھائیں گے، کھانا یہیں کھائیں گے، نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، فجر تو بغداد میں ہوتی ہے، تو ظہر فلاں شہر میں ہوتی ہے، جبکہ ہمیں وہ فجر ظہر کے وقت میں یہی نظر آتے ہیں. صحیح. لیکن ان کی روح چونکہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں پھر یہ بھی پتا ہونا چاہیے نا کہ یہ صبح کا ناشتہ بغداد شریف میں ہوتا ہے ان کا، یہاں پہ پھر کھانا بھی نہیں کھائیں گے دوپہر کا، کہ دوپہر کا کھانا مدینہ شریف میں لنگر ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے، یہاں پہ نہیں کھانا چاہیے نا. تو کھانا پینا، سونا، کپڑے پہننا، جو کچھ دنیاوی کام ہے وہ سب یہیں ہو رہے ہیں. صحیح. روزہ فلاں جگہ تو نماز فلاں جگہ. تو یہ سب شیطانی وسوسے خیالات ہیں، ان سے نکلنے کی ضرورت ہے. ولی فاسق نہیں ہوتا، بے نمازی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، روزہ خور نہیں ہوتا، روزہ دار ہوتا ہے. ولایت کے اندر نیکی جھلک رہی ہوتی ہے، اس سے لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی صحبت تو لوگوں کی جہالت کو دور کر رہی ہوتی ہے. ان کی صحبت جو ولایت کی ولیوں کی صحبت ہوتی ہے وہ آدمی کو نیک بنا رہی ہوتی ہے. اور یہاں جس طبقے کی اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جس کو ہم بے تاج بادشاہ بنا دیتے ہیں ولایت کا، اور وہ اس کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کو دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ اور گناہوں کی طرف دلیل ہو جاتے ہیں. تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری گفتگو چل رہی ہے، اور ظاہر
آج کی جو شب ہے بڑی مبارک شب ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب ہے، بڑی 11ویں شریف اسے ہم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ نیت کر لیجئے، دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں بے شمار مقامات پر آج اجتماع کا سلسلہ رکھا گیا ہے، تو آپ جہاں بھی ہوں کوشش کر کے ان اجتماعات میں حاضری دیں۔ انشاءاللہ عز و جل مزید آپ کے دلوں کے اندر اولیاء کرام کی محبت اجاگر ہوگی، اولیاء کرام کی محبت بڑھے گی، اور بالخصوص اگر جو فیضان باب المدینہ کراچی کے رہنے والے ان سے میں عرض کروں گا کہ آپ فیضان مدینہ میں یا آپ کے علاقوں میں جو تنظیمی طور پر اجتماعات رکھے گئے ہیں آپ وہاں پر تشریف لے جائیں، انشاءاللہ عز و جل بے شمار برکتیں ملیں گی۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہوتے ہیں، ایک ایس ایم ایس یہ آیا کہ کسی عالم کے لیے یہ کہنا کہ بھائی یہ غلطی کرتے ہیں اور غلط مسئلے بیان کرتے ہیں، تو ایسا کہنا کیسا؟ دیکھیں اب یہ عالم جو ہے اگر واقعتاً غلط مسئلے بیان کر رہا ہے ایسا ممکن ہے؟ نہیں، عوام میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ یار ہم نے تو بچپن سے ہی سنا ہی نہیں، یار آج ہی یار یہ بات ہمیں پتہ چلی ہے، انہوں نے آج ہی ہمیں بتایا ہے، تو اس پر اب اس میں دیکھیں مختلف صورتیں ہیں، بعض واقعتاً ایسے مطلب ہیں تو مدرسے سے پڑھے ہوئے ٹھیک، لیکن وہ صحیح طور پہ مضبوط عالم جس کو کہیں نا مسائل شرع سے واقف، اس طرح کے حوالے سے تھوڑے کمزور ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اب وہ اپنی اٹکل سے بسا اوقات مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں، صحیح، یا بعض اوقات وہ پورا پڑھا ہوا نہیں ہوتا، 2 3 4 درجے پڑھے ہوتے ہیں لیکن علاقے میں مفتی عالم سب کچھ مطلب ٹائٹل ہوا ہوتا ہے، تو بسا اوقات ان سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا ہے ٹھیک، تو اب یہ ہے کہ ایسے بھی افراد ہمارے معاشرے میں ہیں، ٹھیک، لیکن رہا معاملہ جو واقعتاً اچھا عالم دین ہے اور اس کو واقعتاً مسائل شرع سے آگاہی ہے اور وہ کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہے اور وہی آپ کی بات کہ ہم نے تو کبھی سنا نہیں، آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں، تو اس پہلی دفعہ سننے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ غلط بیان کیا، تو یہ والی سوچ بھی عوام میں پائی جاتی ہے کہ جو انہوں نے سنایا ہوتا ہے بچپن سے یا دیکھا ہوتا ہے بڑوں کو، تو اس کے مطابق اگر کوئی چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی بتایا جاتا ہے کہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، تو اس پہ بھی آپ کی والی بات کہ وہ کہتے ہیں بھائی یہ مسئلہ غلط بیان کر رہے ہیں، تو مسئلہ غلط نہیں ہوگا، ہاں یہ ہے کہ مسئلہ صحیح تھا، پہلی دفعہ سننے کو ملا ہے۔ ایک تعداد ہے جو نماز کے مسئلے کبھی کسی بزرگ کو سمجھانے کا موقع ملتا ہے کہ حضرت آپ نماز میں یہ کام کر رہے ہیں، اس طرح کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نہیں میاں کیسے ٹوٹ جاتی ہے؟ آج پہلی دفعہ تم بتا رہے ہو، آ گئے جمعہ 8 دن، ہمیں کیا سکھانے، ہم تو 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بعد میں پیدا ہوئے، آپ سے صدیوں پہلے نماز کے وہ مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب کسی بتانے والے نے آپ کو ایک مسئلہ بتایا ہے اور آپ کو توجہ دلائی ہے غلطی کی طرف کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ نہیں میاں تم مسئلہ غلط بیان کر رہے ہو، ہم جو دیکھتے آئے ہم نے فلاں عالم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ہم ان کے ساتھ رہے تو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، تو ضروری نہیں ہے کہ نہیں دیکھا، اس وقت موقع ہی نہیں آیا ہوگا اس طرح کا، انہوں نے بیان کرنے کا کئی موقع نہیں آیا ہوگا جن کی صحبت میں بیٹھتے ہوں گے، کبھی آپ نے پوچھا نہیں ہوگا اس طرح کا، پوچھا ہوتا تو آج وہ بھی وہی فرماتے جو آج آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو عالم مسئلہ غلط بیان کرے اس کا امکان ہے، لیکن بسا اوقات وہی بات جو آپ نے کہی کہ مسئلہ ہمارے ذہنوں میں جو اٹکا ہوا ہوتا ہے اگر وہی جواب ہوگا تو وہ صحیح ہوگا ورنہ غلط ہے، تو یہ معیار نہیں ہے کہ میرے ذہن کے مطابق جو جواب آئے گا وہ صحیح ہوگا اور میرے ذہن کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ غلط ہوگا، معیار حکم شریعت ہے۔ اچھا یہاں ہم مدنی چینل کے ناظرین کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے اپنی مسجد میں کہیں کوئی مسئلہ سنا اور آپ کو کنفیوژن ہے تو آپ ان سے بڑے جو مفتی ہوں ان سے رجوع کر آپ اس کی تصدیق بالکل اس طرح بھی اگر یہ ہے کہ کوئی عالم غلط مسئلہ بیان کرتے ہیں اس کی تحقیق کی جائے اور اپنی بھی جو دل میں وہ آ رہا ہے نا کہ یہ انہوں نے مسئلہ صحیح بیان کیا غلط، تو اس کی بھی وہ تشفی ہونی چاہیے، تو جیسے دارالفتاء اہل سنت ہے یہاں پہ رجوع کریں، اسی طرح اپنے شہروں میں بڑے بڑے اہل سنت کے مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں، ان سے رجوع کیا جائے کہ یہ مسئلہ میں نے سنا یہ صحیح ہے غلط ہے، ہو سکتا ہے وہ مسئلہ جو عالم دین بیان کر رہے ہوں وہی صحیح ہو اور ہمیں سمجھنے میں غلطی لگی ہو، تو اس طرح ان سے بڑے عالم کے ذریعے ہمیں ہماری غلطی کا ادراک ہو جائے گا۔ اچھا ساتھ ایک ایس ایم ایس یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے آپ نے یہ تو اگرچہ شروع میں بیان کر دیا کہ جو تصاویر ہیں اگرچہ بزرگوں کی بنائی جائیں خیالی تصویریں وہ بھی جائز نہیں ہیں، گھروں میں اگر یہ لگی بھی ہوں اور پھر اسی کمرے میں نماز کا بھی سلسلہ ہو تو کیا فرمائیں؟ اس صورت میں ایک تعداد ہے، جیسے آج 11ویں شریف کی شب ہے، ہمارے مسلمانوں میں ایک تعداد ہے جن کے گھروں پر
جن کے دکانوں پر ٹھیک ہے اس طرح کے وہ تغرے ہوتے ہیں جس میں وہ متعدد ایک تصاویر ہوتی ہیں، وہ یہ غوث پاک، ان نام بھی لکھا ہوتا ہے غوث پاک کی، تو یہ داتا صاحب کی، تو یہ لال شہباز قلندر علیہ رحمت، درجنوں اس میں مختلف انداز کے وہ تصاویر ہوتی ہیں۔ ان تصاویر کو تعظیم کے طور پہ رکھا جاتا ہے، تو یہ تصاویر کا اس طرح بنانا ناجائز، ان کو تعظیم کے طور پہ رکھنا ناجائز۔ اب ایسے مقام پہ جہاں تصاویر تعظیم کے طور پہ رکھی ہو اور جس وقت بندہ نماز پڑھ رہے قبلے ہی کی جانب وہ تصاویر بطور تعظیم لٹکائی گئی ہوں، اسی طرف قبلہ ہے، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے مقام پہ نماز پڑھنے سے بھی بچنا چاہیے، بلکہ گھروں میں اس طرح جو تصاویر اولیاء کرام کی، اسی طرح اپنے اپنے پیران نظام کی بھی لوگوں نے دکانوں پہ گھروں پہ تصاویر باقاعدہ لگاتے ہیں، ان پہ ہار پھول ڈالتے ہیں، تو یہ سب کام ناجائز ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، گفتگو تو مزید کی جا سکتی ہے لیکن ظاہر سلسلے کا محدود وقت ہوتا ہے، تو اپنے سلسلے کو ہم اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دعوت آپ کو پیش کر دی، آج شب جو اجتماعات ہونے جا رہے ہیں آپ اس میں ضرور شرکت کیجیے گا۔ مزید انشاءاللہ وہاں پر امیر سنت کا جو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، آج کے موضوع سے متعلق بھی اس میں کالس ہوں گی اور بہت اہم معلومات آپ کو ملے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔